الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.36 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 36 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا روٹ ورڈ ہے الف یا سے معنی اے لوگو، او یو۔ الذین الف لام لام زال یا سے ہے معنی جو جس نے، ہو۔ آمنو الف میم نون سے ہے معنی ایمان لائے، بلیف اور بلیوڈ۔ لا لام الف سے معنی نہیں، ناٹ۔ تقربو قاف روا با سے ہے معنی نزدیک جاؤ، گو نیئر اور اپروچ۔ الصلاۃ صاد لام واو سے معنی نماز، دا پریئر۔ وانتم الف نون تا میم سے معنی جبکہ تم، وائل یو۔ سکارو سین کاف رو سے معنی نشے میں، پیا ہوا، مست۔ انٹاکسیکیٹڈ اور ڈرنکن اور جسٹ ڈرنک۔ حتی ہا تا یا سے ہے معنی یہاں تک کہ، انٹل۔ تعلمو عین لام میم سے معنی تم سمجھنے لگو، یو کین انڈرسٹینڈ۔ ما میم الف سے معنی جو، واٹ۔ تقولون قاف واو لام سے معنی تم کہتے ہو، یو آر سیئنگ، اسپیکنگ اور اٹرنگ۔ ولا لام الف سے معنی اور نہ، اینڈ ناٹ۔ جنوباً جیم نون با سے معنی غسل کی حالت میں، جنبی ناپاک۔ when you are in a state of sexual impurity, polluted۔ الا الف لام لام الف سے معنی سوائے، except۔ عابری عین با رو سے معنی گزرو، عبور کرو، when passing۔ سبیل سین با لام سے معنی راستہ، away۔ حتی ہا تا یا سے معنی یہاں تک کہ، until۔ تغتسلو غین سین لام سے معنی تم غسل کر لو، you have bathed۔ وَإِن الف نون سے معنی اور اگر، and if۔ کنتم کاف واو نون سے معنی تم ہو، you are۔ مرضى میم را ذات سے معنی مریض، ال۔ او الف واو سے ہے معنی یا، اور۔ علا عین لام یا سے معنی پر، on۔ سفرن سین فا را سے معنی سفر، جرنی۔ او الف واو سے معنی یا، اور۔ جاء جیم یا الف سے معنی آئے، کیم۔ احد الف ہا دال سے معنی کوئی، ون۔ منکم میم نون سے معنی تم میں سے، of you۔ من میم نون سے معنی سے، from۔ الغائطی غین واو تو سے ہے معنی نرم زمین، جائے ضرورت، عام زبان میں بیت الخلاء کو کہتے ہیں، the closest اور the toilet۔ او الف واو سے معنی یا، اور۔ لامستم لام میم سین سے معنی تم نے چھویا، تم نے صحبت کی، you have touched اور you have done intercourse۔ النساء نون سین واو سے معنی عورتیں، the women۔ فلم لام میم سے معنی اور نہ، and not۔ تجیدو واو جیم دال سے معنی تم نے پایا، you find۔ ما ان میم واو ہا سے معنی پانی، water۔ فتیممو یا میم سے ہے معنی تو تیمم کر لو، ایکچولی تیمم کے معنی نیت کے ہیں، قصد کے ہیں، ارادے کے ہیں، تو اس کے معنی ہوں گے تو تم قصد کرو، ارادہ کرو، نیت کرو۔ then do تیمم، then intend ایکچوئل میننگ۔ سعیدہ صاد عین دا سے معنی مٹی، سوائل۔ طیبہ طیبہ سے معنی پاک، کلین۔ فامسحو میم سین ہا سے معنی مسح کر لو، اینڈ وائپ with it بوجوہکم واو جیم ہا سے معنی تمہارے چہرے، your faces۔ وَأَيْدِيكُمْ یا دال یا سے ہے معنی اور تمہارے ہاتھ، and your hands۔ انا الف نون سے معنی بے شک، indeed۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ کانا کاف واو نون سے معنی ہے، is۔ عفواً عین فا واو سے معنی معاف کرنے والا، of pardoning۔ غفورا غین فا را سے معنی بخشنے والا، of forgiving۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے،
لا تقربوا الصلاۃ تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ، وانتم سکارا جبکہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ سمجھنے لگو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، ولا جنوباً اور نہ غسل کی حالت میں، الا عابر سبیلی سوائے حالت سفر میں، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو، او علی سفرٍ یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم یا آئے تم میں سے کوئی، من الغائط بیت الخلاء سے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں سے صحبت کی، فلم تجدوا ماء پھر تم نے پانی نہ پایا، فتیمموا صعیدا طیبا تو تم نیت کر لو پاک مٹی کی، فامسحوا پس مسح کر لو، بوجوہکم وایدیکم تمہارے چہروں اور ہاتھوں پر، ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے، عفوا غفورا معاف کرنے والا بخشنے والا۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ غسل کی حاجت میں سوائے حالت سفر میں، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یا آئے تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی، پھر تم نے پانی نہ پایا تو تم نیت کر لو پاک مٹی کی، بس مسح کر لو تمہارے چہروں اور ہاتھوں پر، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا او یو ہو بلیو لا تقربوا الصلاۃ do not approach prayers وانتم سکارا when you are drunk حتی تعلموا until you can understand ما تقولون what you speak ولا جنبا nor when you are in a state of sexual impurity الا عابر سبیل except when traveling on the road حتی تغتسلوا till you have bathed وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ and if you are ill أو على سفر or on a journey أو جاء أحد منكم or one of you have come من الغائط from the closest أو لامستم النساء or you had intercourse with women فلم تجدوا ماء and you do not find water فيتمموا صعيدا طيبا then intent of clean soil فامسحوا hands rub بوجوهكم وأيديكم your faces and your hands Inna Allah kana, indeed Allah is afuwan ghafura, oft pardoning, oft forgiving. Complete translation of the words देखें। O you who believe, do not approach prayers when you are drunk until you can understand what you speak, nor when you are in a state of sexual impurity, except when traveling on the road till you have bathed, and if you are ill or on a journey or one of you have come from the closest, or you had intercourse with women and you do not find water, then intent of clean soil, hence rub your faces and your hands. Indeed Allah is oft pardoning, oft forgiving. تفسیر آیت دیکھیں۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اہم ترین احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیے جانے سے پہلے مسلمانوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی کہ شراب میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، تاکہ اس سے وہ دور رہنے کی کوشش شروع کر دیں۔ فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یعنی سورہ نساء میں مسلمانوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جیسا یہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ نشے کی حالت میں نماز سے دور رہنے کے حکم کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ دیکھنا ضروری ہو گیا کہ نشے کی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیسا ہوگا۔ وہ ہر ممکن یہ کوشش کرنے لگے کہ کم سے کم شراب پئیں اور صرف محدود وقت کے لیے ہی پئیں اور مخصوص اوقات میں ہی پئیں تاکہ نماز سے پہلے نشہ اتر جائے۔ اس طرح سے ان میں ضبط نفس کی عادت پیدا ہونے لگی۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں شراب بالکل ہی حرام کر دی گئی۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا
تاکہ نجات پاؤ، یعنی تیسرے مرحلے میں شراب بالکل حرام کر دی گئی۔ ایک سند میں ہے کہ جب سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی اور نشے کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہوئی، اس وقت یہ دستور تھا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو ایک شخص آواز لگاتا کہ کوئی نشے والا نماز کے قریب نہ آئے۔ چونکہ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز سے منع فرمایا تھا، اسی لیے باضابطہ اذان کے بعد مسجد میں یہ اعلان بھی ہوتا کہ کوئی نشے کی حالت میں نماز میں نہ شامل ہو۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے بارے میں 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک انصاری نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی، ہم سب نے خوب کھایا پیا، پھر شرابیں پی اور مخمور ہو گئے، پھر آپس میں فخر جتانے لگے۔ ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو ماری، جس سے ناک پر زخم آیا اور اس کا نشان باقی رہ گیا۔ اس وقت تک شراب کو اسلام نے حرام نہیں کیا تھا، پس یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، لوگ گئے، سب نے کھانا کھایا، پھر شراب پی اور مست ہو گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ ایک شخص کو امام بنایا، اس نے نماز میں سورہ قل یا ایھا الکافرون میں اس طرح پڑھا، ما اعبد ما تعبدون، یعنی تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اسی کی عبادت کرتے۔ نشے کے عالم میں شرک کے الفاظ وہ کہنے لگے، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یعنی ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ کھلا شرک تھا جو نشے کے عالم میں ان کی زبان سے ادا ہو رہا تھا۔ اس پر یہ آیت اتری اور نشے کی حالت میں نماز کا پڑھنا منع کیا گیا۔ سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہما اور تیسرے ایک اور صاحب نے شراب پی اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نماز میں امام بنائے گئے اور قرآن کی خلط ملط کر دی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یعنی کئی صحیح احادیث سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ صحابہ کرام سے نماز کی حالت میں غلطی ہو رہی تھی، اللہ کا کلام غلط پڑھا جا رہا تھا، جس کے سبب نشے کی حالت میں نماز کے قریب پھٹکنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یہ دوسرے حصے پر ہم توجہ کرتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ یہ جو اس آیت میں اشارہ ہوا ہے کہ یہاں تک کہ تم معلوم کر سکو جو تم کہہ رہے ہو، یہ نشے کی حد ہے، یعنی نشے کی حالت میں اس شخص کو سمجھا جائے گا جو اپنی بات نہ سمجھ سکے۔ نشے والا انسان خرد میں غلط ملت کر دے گا، اسے سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا موقع نہ ملے گا، نہ ہی اسے عاجزی اور خشوع و خضوع حاصل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی نماز میں اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر سو جائے جب تک کہ وہ جاننے لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندوں کو یہ بھی تعلیم دی کہ نماز اونگنے کی حالت میں نہ پڑھے، نیند کی حالت میں نہ پڑھیں، چونکہ نیند کی حالت میں وہ سمجھتا نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یعنی اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہم نماز میں توجہ کریں، ہم زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں وہ سمجھ کر پڑھیں۔ آداب مسجد اور مسائل تیمم بھی اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ غسل کی حاجت میں سوائے حالت سفر میں یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ فرمانے کہ جنبی نماز کے قریب نہ جائے جب تک غسل نہ کر لے، ہاں بطور گزر جانے کے مسجد میں گزرنا جائز ہے۔ یعنی جو بندہ ناپاک ہے جس کو غسل کی حاجت ہے وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ یہاں پر صرف نماز سے ہی ممانعت نہیں ہے بلکہ مسجد میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایسی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا ناجائز ہے، ہاں مسجد کے ایک طرف سے نکل جانے میں کوئی حرج نہیں، مسجد میں بیٹھے نہیں۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، البتہ مسجد سے کوئی کام سے اگر گزر جانا ضروری ہے تو گزرنے کی اجازت ہے۔ یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بعض انصار جو مسجد کے گرد رہتے تھے جنبی ہوتے تھے، گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا اور گھر کے دروازے مسجد سے متصل تھے، انہیں اجازت مل گئی کہ مسجد سے اسی حالت میں گزر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد میں تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض الموت میں فرمایا تھا کہ مسجد میں جن جن لوگوں کے دروازے پڑتے ہیں سب کو بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ رہنے دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے تو انہیں ہر وقت اور بکثرت مسجد میں آنے جانے کی ضرورت رہے گی تاکہ مسلمانوں کے اہم امور کا فیصلہ کر سکے۔ اس لیے آپ نے سب کے دروازے بند کرنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ باسنن کی اس حدیث میں بجائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ اس آیت سے اکثر ائمہ نے دلیل پکڑی ہے کہ جنبی شخص کو مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، ہاں گزر جانا جائز ہے۔ اس طرح حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی بعض کہتے ہیں ان دونوں کا گزرنا بھی جائز نہیں، ممکن ہے مسجد میں آلودگی ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہو ان کا گزرنا بھی جائز ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि मस्जिद से मेरा बोरिया उठा दो, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हैज से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा हैज तेरे हाथ में नहीं। इससे साबित होता है कि हाइजा मस्जिद में आ जा सकती है और निफास वाली के लिए भी यही हुक्म है। ये दोनों बतौर रास्ता चलने के जा सकती हैं। फिर जो फरमाया कि यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और शाफई रहमतुल्लाह अलैहिम इसी दलील के रोशनी में कहते हैं कि जुम्बी को मस्जिद में ठहरना हराम है जब तक गुस्ल ना कर ले, या अगर पानी ना मिले या पानी हो लेकिन उसके इस्तेमाल की खुदरत न हो तो तयम्मुम कर ले। सूरह निसा की इसी आयत का नेक्स्ट फ्रेज देखें, और अगर तुम मरीज हो या सफर पर हो या आए तुम में से कोई बैतुल खला से या तुमने औरतों से सोबत की फिर तुमने पानी ना पाया तो तुम नियत कर लो पाक मिट्टी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान की तहारत है, वो 10 साल तक पानी ना मिले और जब मिल जाए तो उसी को इस्तेमाल करे, यह तेरे लिए बेहतर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पाक मिट्टी से भी मुसलमान तहारत हासिल कर सकता है। आयत के इस हिस्से में तयम्मुम के मवाक़े बयान फरमाए गए हैं जो दर्ज झैल है। यानी आयत का जो हिस्सा अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसमें वो सिचुएशंस या वो 4 केसेस बताए गए हैं जिसमें तयम्मुम जायज है। सबसे पहले बीमारी है जिसकी वजह से तयम्मुम जायज हो जाता है। ये वो बीमारी है कि उस वक्त पानी के इस्तेमाल से मर्ज बढ़ जाने का खौफ हो। बाज़ उलमा ने हर मर्ज पर तयम्मुम की इजाजत का फतवा दिया है क्योंकि इसमें उमूम है, यानी यहाँ पर खास तौर पे बीमारी के नाम का जिक्र नहीं है, इसीलिए किसी भी बीमारी में तयम्मुम किया जा सकता है अगर वो बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो वजू करने पर या गुस्ल करने पर। दूसरी तयम्मुम की इजाजत की वजह सफर है, खा लंबा सफर हो खा छोटा हो। यानी अगर हम सफर पर हैं, अगर पानी नहीं मिलता है गुस्ल के लिए या वजू के लिए तो ऐसी हालत में भी तयम्मुम करने की इजाजत है। तयम्मुम की इजाजत की तीसरी वजह इंसानी ज़रूरत पूरी करने के लिए बैतुल खला जाना है। इसके लिए लफ्ज़ गायत इस्तेमाल हुआ है, यानी नरम ज़मीन। यहाँ किनाया किया गया है, यानी इशारतन बैतुल खला के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। तयम्मुम की इजाज़त की चौथी वजह औरतों से सोहबत है। औला मस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों से सोहबत की हो। इसके लिए लफ्ज़ मस इस्तेमाल किया गया है जिसके माने छूने के हैं, लेकिन इशारा औरतों से मुजामियत की तरफ है, जैसा कि सूरह बकरा में फरमाया, व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना व क़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले यानी उनसे सोहबत करने से पहले तलाक दे दो, लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा महर देना होगा। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि मस के माने सोहबत के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि अलग थलग है और लोगों के साथ उसने नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी, तो आपने उससे पूछा, तूने लोगों के साथ नमाज क्यों ना पढ़ी, क्या तू मुसलमान नहीं? उसने कहा, या रसूलल्लाह, हूँ तो मुसलमान लेकिन जुम्बी हो गया और पानी ना मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस सूरत में तुझे मिट्टी काफी है। यानी जो बंदा अफसोस से गम से बैठा हुआ था कि पानी ना मिलने के सबब गुस्ल नहीं कर पाया, जमात से नमाज नहीं पढ़ पाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नसीहत करते हैं कि ऐसी सूरत में यानी ऐसी सिचुएशन में सिर्फ मिट्टी से तयम्मुम करके बाद जमात नमाज अदा की जा सकती है। तयम्मुम के लफ्जी माने खसट करने के हैं, यानी इरादा करने के हैं। सईद के माने में कहा गया है कि हर वो चीज जो जमीन में से ऊपर को चढ़े, यानी सईद उर्दू जबान में मिट्टी को कहते हैं, लेकिन उसके डेफिनेशन में यह है कि हर वो चीज जो जमीन में से ऊपर को चढ़े, बस उसमें मिट्टी, रेत, दरख्त, पत्थर, घास भी दाखिल हो जाएंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। यानी इमाम मालिक के कौल के मुताबिक लफ्ज़ सईद सिर्फ मिट्टी के लिए नहीं बल्कि रेत, दरख्त, पत्थर, घास वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। इमाम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक जो चीज़ मिट्टी के जिन्स से हो, जैसे रेत, हरताल यानी मिट्टी में पाई जाने वाली जर्द धात और चूना, ये तमाम के तमाम पाक मिट्टी में शुमार होते हैं अबू हनीफा के मुताबिक। इमाम शाफई और इमाम हम्बल के मुताबिक मिट्टी से मुराद सिर्फ पाक मिट्टी और खालिस मिट्टी ही है। और ये हवाला दिया गया है फतुस्बिहा सईदन सलखा, सूरह कहफ की आयत में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वो साफ मैदान हो जाए, यानी मिट्टी का जिक्र साफ मैदान की मिट्टी से मुराद लिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पाक मिट्टी मुसलमानों का वजू है, वो 10 साल तक पानी ना पाए, फिर जब पानी मिले तो उसे अपने जिस्म से बहाए, ये उसके लिए बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। महीने भर की राह तक मेरी मदद रुआब से की गई है। मेरे लिए सारी जमीन मस्जिद और पाक करने वाली बनाई गई है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जमीन के किसी भी हिस्से में नमाज पढ़ सकती है, सिर्फ मस्जिद में ही पढ़ना जरूरी नहीं। मेरे जिस उम्मती को जहां नमाज का वक्त आ जाए वो वहीं पढ़ ले, उसकी मस्जिद और उसका वजू वहीं है। यानी मिट्टी से तयम्मुम कर भी सकता है, अगर पानी ना हो यही वजू के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी उसका वजू उसके पास मौजूद है, यानी तयम्मुम वजू के इक्विवेलेंट हो जाएगा।
میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھے۔ مجھے شفاعت دی گئی ہے، تمام انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے رہے لیکن میں تمام دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ہر نبی کو اپنی قوم کے لیے ہی شفاعت کرنے کا حق ہے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بھی شفاعت کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام لوگوں پر ہمیں 3 فضیلتیں عنایت کی گئی۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی، ہمارے لیے زمین مسجد بنائی گئی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی، تمام زمین اور اس کی مٹی وضو بنائی گئی جب ہمیں پانی نہ ملے۔ سورہ نساء کی پرٹیکولر آیت انڈر فوکس کا آگے کا فریز دیکھیں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس مسح کر لو تمہارے چہروں اور ہاتھوں پر۔ فرمان ہے کہ تیمم وضو کا بدل ہے، صرف پاکیزگی حاصل کرنے میں نہ کہ تمام اعضاء کے بارے میں، تو صرف منہ اور ہاتھ پر ملنا کافی ہے اور اس پر اجماع ہے، لیکن کیفیت تیمم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر ہم کو چہرے پر مسح کرنا ہے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک کا مسح کرنا ہے۔ یہ بات پر تمام ائمہ متفق ہیں، لیکن تیمم کی کیفیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ایک دیوار پر مارے اور منہ پر ملے، پھر دوبارہ ہاتھ مار کر اپنے دونوں بازوں پر ملے۔ یعنی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ہاتھ مارے، اور چونکہ دیوار مٹی کی تھی اس لیے دیوار پر ہاتھ مارنا بھی یہاں پر جائز قرار دیا گیا۔ سیدنا ابو جحیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے ہیں، میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہ دیا۔ فارغ ہو کر آپ ایک دیوار کے پاس گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر مار کر منہ پر ملے، پھر میرے سلام کا جواب دیا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ایک شخص امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ ملا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ دربار میں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، فرمانے لگے امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک لشکر میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے تھے اور ہمیں پانی نہ ملا تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کر نماز ادا کر لی۔ جب ہم واپس پلٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو میں نے اس واقعے کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اتنا کافی تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونک مار دی اور اپنے منہ کو ملا اور ہتھیلیوں کو ملا۔ یعنی یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا بھی مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کا یعنی کوہنیوں تک کا بھی مسح کیا، اور ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار مارے، یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسرے حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار مٹی پر ہاتھ مارے۔ یہ آیت کا شان نزول بھی دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم اپنے کسی سفر میں تھے، بیدا میں یا ذات الجیش میں میرا ہاتھ ٹوٹ کر کہیں گر پڑا جس کے ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع قافلہ ٹھہر گئے۔ اب نہ تو ہمارے پاس پانی تھا نہ وہاں میدان میں کہیں پانی تھا۔ لوگ میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میری شکایتیں کرنے لگے کہ دیکھو ہم ان کی وجہ سے کیسی مصیبت میں پڑ گئے۔ چنانچہ میرے والد صاحب میرے پاس آئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے تھے۔ آتے ہی مجھے کہنے لگے تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو روک دیا، اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے نہ یہاں اور کہیں پانی نظر آتا ہے۔ الغرض مجھے خوب ڈانٹا ڈپٹا اور اللہ جانے کیا کیا کہا اور میرے پہلو میں اپنے ہاتھ سے کچوکے بھی مارتے رہے، لیکن میں نے ذرا سی بھی جنبش نہ کی کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو۔ ساری رات گزر گئی، صبح کو لوگ جاگے لیکن پانی نہ تھا۔ اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور سب نے تیمم کیا۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر کے گھرانے والو، یہ کچھ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں؟ اب جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو اس کے نیچے سے ہی ہار مل گیا۔ اس تفسیر کے اہم نکات دیکھیں، سورہ نساء کی اس آیت میں کئی اہم ترین احکامات موجود ہیں۔ اول حکم نشے کی حالت میں نماز سے دور رہنے کا ہے، پھر کچھ دن بعد نشہ حرام کر دیا گیا۔ دوسرا حکم ناپاکی کی حالت میں نماز اور مسجد سے دور رہنے کا ہے، یعنی غسل کے بعد ہی مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کی اجازت ہے۔ تیمم کے لیے نیت کریں، پھر پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کریں۔ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کیا ہے اور آسان کیا ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔